19 آیت نمبر ہے 19۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ جل جلالہ نے سیدنا آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو جنت میں رہنے کا حکم دیا اور کہا تم جنت میں رہو، اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ، جو چاہو کھاؤ، لیکن ایک درخت کے قریب نہ آنا۔ لیکن ہوا یہ کہ آدم علیہ السلام کو یہ کھٹکا لگا رہتا تھا کہ مجھے میرا جنت میں جو قیام ہے یہ بالکل عارضی ہے۔ یہ خطرہ حضرت آدم کو کہاں سے لگا رہتا تھا؟ 2-3 وجہ سے۔ ایک تو آدم علیہ السلام سمجھ گئے تھے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کا زمین میں خلیفہ بنایا گیا ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنا رہا ہوں۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش پر ہی یہ معاملہ ہو چکا تھا، اور آدم علیہ السلام یہ سمجھتے تھے کہ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی نیابت کے لیے پیدا کیا ہے، خلافت کے لیے پیدا کیا ہے، تو مجھے زمین پر جانا ہی جانا ہے۔ دوسرا، اللہ جل جلالہ نے آدم علیہ السلام کو جب جنت میں رہنے کا حکم دیا تو کہا اسکن انت وزوجک الجنہ۔ آپ یہاں الفاظ دیکھیے جہاں سے میں نے تلاوت شروع کی ہے، یہاں اسکن ہے، اور سکن یسکنو کا جو لفظ ہوتا ہے یہ عارضی قیام کے لیے ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں جس گھر میں رہا جاتا ہے عربی میں اس کے لیے مسکن کا لفظ بھی بولا جاتا ہے۔ آپ کی سکونت کہاں ہے؟ کہاں سکونت ہے؟ مسکن کہاں ہے؟ تو یہاں آدم علیہ السلام کو حکم دیا اسکن، تو اور تیری بیوی، اور اسکن کا لفظ جو ہے سکن یسکنو، یہ عارضی قیام پر بولا جاتا ہے۔ اگر مستقل قیام ہوتا تو اللہ تعالیٰ یوں فرماتے وَيَا آدَمُ أَقِمْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اقام یقیم اقامتاً، اس کا معنی ہوتا ہے مستقل قیام۔ تو آدم علیہ السلام ان باتوں سے یہ سمجھتے تھے کہ میرا قیام جو ہے وہ جنت میں عارضی ہے۔ تیسری بات یہ ہے، آدم علیہ السلام جنت میں چونکہ اللہ کے قرب کا مزہ چکھ چکے تھے، اللہ کے ہاتھ سے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، جنت میں اللہ کے قریب رہے، جنت کی نعمتیں خوب کھائی پی، اور جنت ایسی جگہ ہے جہاں سوائے اللہ کے قرب کے اور کوئی چیز نہیں ہے۔ وہاں ایسے نہیں کہ انسان کسی اور غرض اور لالچ پہ پڑ جائے۔ تو آدم علیہ السلام جنت کی میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی محبت میں ڈوبے ہوئے تھے، اور یہ خطرہ تھا کہ مجھے یہاں سے زمین پر جانا ہے، چونکہ مجھے اللہ نے اپنا خلیفہ پیدا کیا، اسی لیے جب مجھے یہاں رہنے کا حکم دیا ہے، الفاظ وہ ہیں جو خود بتا رہے ہیں کہ میرا قیام عارضی ہے۔ تو آدم علیہ السلام بس اس فکر میں رہتے
کہ کہیں یہ اللہ کا قریب رہنا مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مل جائے، اللہ کا قریب رہنا مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مل جائے، میں جنت ہی میں رہوں، اللہ کے قریب رہوں اور دنیا کی آزمائشوں میں نہ پڑوں۔ اور یہ بشریت عموماً ایسا ہی کرتی ہے، ہم سب کا مزاج یہ ہے کہ انسان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ یار میں آزمائشوں اور مصیبتوں میں نہ ہی پڑوں، آرام اور سکون میں ہی رہوں۔ اور اگر کوئی دیندار ہے وہ پھر اس کو بھی ترجیح دیتا ہے کہ یار میں دین کے اعتبار سے اللہ کے قریب رہوں۔ ایک مومن کو اللہ سے دور جانا یہ پسند نہیں ہے۔ یہ وجوہ تھی، یہ اسباب تھے جن اسباب کی وجہ سے آدم علیہ السلام کو شیطان نے ورغلایا۔ شیطان کو حضرت آدم علیہ السلام کی اس تڑپتی ہوئی رگ کا کہہ لیجئے، یہ تڑپتے ہوئے جذبات کہہ لیجئے، یہ شیطان تڑ گیا۔ شیطان سمجھ گیا کہ یہ اللہ کا مقرب ہے، اللہ کی معرفت اس کے دل میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، یہ اللہ کے قریب رہنا چاہتا ہے۔ اور شیطان بھائی بندے کے جیسے جذبات ہوتے ہیں انہی جذبات کے راستے سے شیطان پکڑتا ہے۔ اب شیطان نے آ کے کہا چونکہ آدم علیہ السلام اس فکر میں رہتے تھے کہ مجھے یہاں اللہ کے قریب ہی ہمیشہ ہمیشہ اللہ اپنے پاس ہی رکھ لیں، میں دنیا میں نہ جاؤں، آزمائشوں میں نہ پڑھوں، جنت میں ہی رہوں۔ تو شیطان نے آ کے کہا هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، میں تجھے ایک ایسا درخت نہ بتاؤں کہ اگر تو کھا لے تو خلد، تو ہمیشہ یہی رہے گا، یہ نعمتیں تجھ سے کبھی نہ چھینیں گی، تو اللہ کے قریب رہے گا اور تو فرشتہ بن جائے گا، تجھ سے کسی طرح کا گناہ، کسی طرح کی کمزوری ظاہر نہیں ہوگی۔ اور آدم علیہ السلام پہلے ہی اس کی تمنا رکھتے تھے، آدم علیہ السلام پہلے ہی کیا رکھتے تھے؟ اور قرائن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آدم علیہ السلام یہ بھی سمجھے کہ چونکہ شیطان پہلے یہاں رہ چکا ہے، جنت میں پھرتا رہا ہے فرشتوں کے ساتھ سالہ سال سے، بلکہ یوں کہہ لے صدیوں سے، اس لیے شیطان وہاں کے رازوں سے واقف تھا۔ اور آدم علیہ السلام نئے پیدا شدہ تھے، نئی مخلوق تھی، آدم علیہ السلام پہلے وہاں نہیں رہے تھے، شیطان وہاں رہا تھا۔ آدم علیہ السلام دو وجہ سے شیطان کی باتوں میں آگے، ایک تو اس وجہ سے کہ جو میں چاہتا ہوں اللہ کے قریب رہنا، اللہ کی جنت میں رہنا اور دنیا کی آزمائشوں سے بچنا، وہ مجھے حاصل ہو رہا ہے۔ نمبر دو، شیطان یہاں رہا ہے، اس کو پتہ ہے یہاں کے رازوں کا، یہاں کی چیزوں کا، اس لیے اور تیسری بات یہ کہ شیطان نے اوپر سے اللہ کی قسم بھی کھا لی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کو اللہ کے نام سے دھوکہ دیا جا سکتا ہے۔ بھائی مومن کو اللہ کے نام سے کیا دیا جا سکتا ہے؟ دھوکہ، چونکہ مومن اپنے اللہ سے محبت رکھتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا باہر کئی مرتبہ جاتے ہیں، مانگنے والے ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ پیشہ ور ہیں، لیکن وہ اللہ کا نام اس لجاجت سے اللہ کے واسطے دیتے ہیں، بندہ پھر اپنے رب کے نام سن کے پگھل جاتا ہے۔ تو شیطان نے اوپر سے یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے دیے۔ آدم علیہ السلام نے جب اللہ کا نام سنا تو شیطان کے کہے میں آ گئے اور جنت کا پھل کھا لیا تاکہ میں یہیں رہ پڑوں۔ اور شیطان نے بھی کہا تھا میں تجھے ایسا وہ پھل نہ بتاؤں، ایسا درخت نہ بتاؤں، اگر تو کھا لے گا تو ہمیشہ یہاں رہے گا اور تو فرشتہ بن جائے گا۔ آدم علیہ السلام سے ایک غلطی اور ہو گئی۔ آدم علیہ السلام فرشتہ بننے کے چکروں میں پڑ گئے، حالانکہ یہ بات نظروں سے اوجھل ہو گئی کہ میں تو فرشتہ نہیں، میں تو مسجود الملائکہ ہوں، فرشتوں نے مجھے سجدہ کیا، میں فرشتوں سے افضل ہوں، میں فرشتوں سے کیا ہوں۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا بندہ خود افضل ہوتا ہے لیکن کسی مفضول اپنے سے کم درجے والے کی نعمت پر رشک کر لیتا ہے۔
جیسے حدیث میں ہے کہ کل قیامت والے دن میدان محشر میں کچھ اللہ کے ایسے بندوں کو لایا جائے گا جن کو دیکھ کر انبیاء علیہم السلام بھی رشک کریں گے۔ بھائی کون رشک کرے گا؟ انبیاء علیہم السلام۔ حالانکہ انبیاء افضل ہیں یا عام بندے افضل ہیں؟ انبیاء علیہم السلام افضل ہیں۔ تو آدم علیہ السلام نے وہ جیسے ہی پھل کھایا جسم سے لباس، چونکہ اس پھل کی تاثیر یہ تھی، اس پھل کی تاثیر یہ تھی، اور آدم علیہ السلام کے جسم سے لباس اتر گیا، اور جیسے ہی ہوا اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں منع کیا تھا، میں نے تمہیں اس درخت کے پھل کھانے سے منع کیا تھا، لیکن اب تقدیر غالب آ کر رہی، اب تمہیں زمین پر جانا ہے، اہبتو، تم یہاں سے اتر جاؤ، تم یہاں سے جاؤ۔ آدم علیہ السلام کو اللہ جل جلالہ نے زمین پر بھیج دیا، لیکن مسلسل آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے اپنی غلطی کی معافی مانگتے رہے۔ یہاں دو تین باتیں بھائی سمجھنے کی ہیں، اس واقعہ میں ہے تو بہت کچھ بڑی علمی چیزیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو جیسے ہی غلطی کا احساس ہوا، غلطی کا، گناہ کا نہیں، آدم علیہ السلام نے گناہ نہیں کیا بھائی۔ قرآن کریم نے ایک جگہ کہا وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، آدم علیہ السلام نے اللہ کی نافرمانی کی۔ عصا کا لفظ خود قرآن نے استعمال کیا ہے۔ اس لفظ کو دیکھ کر بعض لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ آدم علیہ السلام نے گناہ کیا، حالانکہ قرآن خود دوسری جگہ کہہ رہا فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، آدم اللہ تعالیٰ کی اس بات کو بھول گئے۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ جو کام بھول کر کیا جائے اس میں گناہ، بھائی اگر کوئی روزے میں بھول کر کھا لے گناہ ہوتا ہے اس سے؟ ایک آدمی نے بھول کر 4 کی جگہ 5 رکعتیں پڑھ لی، اسے گناہ ہوا ہے؟ اسے گناہ نہیں ہوا، اس کو ہم غلطی کہتے ہیں۔ پھر قرآن نے گناہ کا لفظ کیوں بولا؟ بعض دفعہ قرآن ظاہر کے اعتبار سے گناہ کا لفظ بول دیتا ہے، حقیقت کے اعتبار سے گناہ کا لفظ نہیں بولتا۔ لہٰذا آدم علیہ السلام نے گناہ نہیں کیا، چونکہ انبیاء علیہ السلام گناہ ہاں بھول چوک ہو جاتی ہے۔ دیکھو بھائی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے گناہ ہو سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے معصوم ہیں، لیکن آپ علیہ السلام سے بھول چوک ہو گئی۔ نماز لگے پڑھانے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی، آپ علیہ السلام نے 4 کی جگہ 2 رکعتیں پڑھا دی۔ آپ علیہ السلام نے کتنی رکعتیں پڑھا دی؟ 2 رکعتیں پڑھا کر سلام پھیر دی۔ صحابہ اکرام بولتے نہیں تھے، چونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ وہ سمجھے کہ شاید ظہر کی 2 رکعتوں کو 4 رکعتوں کو 2 کر دیا گیا۔ سمجھ تو گئے سارے کے رکعتیں کتنی ہوئی ہیں؟ 2 ہوئی ہیں، چپ رہے۔ اور ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ بن ذوالیدین یا ذوالیدین ان کا لقب تھا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے ادب سے پوچھا کہ اے اللہ کے حبیب، کیا اقصیت الصلاۃ، ظہر کی نماز کو مختصر کر دیا گیا ہے یا آپ بھول گئے؟ سیدھا سیدھا یوں نہیں کہا کہ کیا آپ بھول گئے، ادب سے کہا اقصیت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، کیا نماز مختصر کر دی گئی ہے ظہر کی یا آپ بھول گئے؟ آپ نے 4 کی جگہ 2 رکعتیں پڑھائی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کی طرف دیکھا، حضرت ابوبکر نے عرض کیا جی اللہ کے حبیب 2 رکعتیں ہوئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا نسیتو، میں بھول گیا۔ بھائی حضور نے کیا فرمایا؟ انا نسیتو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 4 رکعتیں پڑھائیں۔ اب توبہ نعوذ باللہ، توبہ نعوذ باللہ، اس کو کوئی گناہ نہیں کہہ سکتا، اس کو بھول چوک کہہ سکتے ہیں جو بشریت کا خاصہ ہے۔ بھول چوک عیب نہیں ہے، بلکہ دیکھو بھائی میری بات سننا توجہ سے، بھول چوک عیب نہیں ہے، مجھے یوں لگتا ہے بھول چوک انسان میں کمال ہے۔ اگر ہمارے یہاں بھول چوک نہ ہوتی تو ہم ایک دوسرے کو معاف نہ کر پاتے۔
اللہ نے ہم میں نظر انداز کرنا بھولنا رکھا ہے، وقتی طور غصہ ہوتا ہے، سال 2 سال کے بعد آدمی بہت سی باتیں پیچھے والی بھول جاتا ہے اور بھول بھلا کر پھر آگے اپنے اگلے سفر پر نکل جاتا ہے۔ تو آدم علیہ السلام سے بھول ہو گئی، چونکہ قرآن خود کہہ رہا ہے فنسیہ، آدم سے بھول ہو گئی، اور اللہ جل جلالہ سے فوراً معافی مانگی، اور معافی بھی ان الفاظ سے مانگی جو اللہ تعالیٰ نے سکھائے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فوراً معاف کر کے ان کو اپنی خلافت پر فائز کر دیا اور ان کو نبوت عطا فرمائی۔ اس لیے قرآن نے فرمایا، ذرا الفاظ دیکھیے، وَيَا آدم، اے آدم، اسکن انت وزوجک، ٹھہر جا تو اور تیری بیوی جنت میں، فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، اور تم کھاؤ جہاں سے چاہو، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہ آنا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، وگرنہ تم ہو جاؤ گے نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ یہ ترجمہ یہاں ٹھیک نہیں کہ تم ہو جاؤ گے ظلم کرنے والوں میں سے، ہاں ظلم نہیں، چونکہ ظلم تو گناہ ہے، انبیاء ظلم نہیں کرتے، ظلم کا لفظی معنی ہوتا ہے نقصان۔ وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا، قرآن نے خود دوسری جگہ اس معنی میں استعمال کیا، وگرنہ تم دونوں ہو جاؤ گے نقصان اٹھانے والے۔ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان دونوں کو وسوسہ ڈالا، لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا، تاکہ ظاہر کر دے ان پر، مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا، جو ان کے ستر ان سے چھپے ہوئے ہیں۔ شیطان کو پتہ تھا کہ جنت کے اس درخت کی تاثیر یہ ہے کہ اگر اس کو کھا لیا جائے تو وہاں بے ستر ہو جائے گا۔ یہ تاثیر بھائی ہمیں دنیا میں سمجھ نہیں آ سکتی، کوئی دنیا میں کہہ سکتا ہے یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہمیں چونکہ مادی تاثیریں سمجھ میں آتی ہیں، بھائی میٹھا کھانے سے شوگر بڑھتی ہے کم ہوتی ہے؟ بڑھتی ہے۔ یہاں کھانے سے بہت سی غذاؤں میں اثر ہے، تو جنت کی غذاؤں میں اور طرح کے اثر ہیں، دنیا کی غذاؤں میں اور طرح کے اثر ہیں۔ وقال، اور شیطان نے کہا، ما نہاکما ربکما، نہیں روکا تم دونوں کو تمہارے رب نے، عن ہذہ الشجرہ، اس درخت سے، الا ان تکونا، صرف اس وجہ سے روکا ہے کہ کبھی تم فرشتے نہ بن جاؤ، او تکونا من الخالدین، یا تم ہمیشہ ہمیشہ یہاں نہ رہ جاؤ، اور یہی حضرت آدم چاہتے تھے، میں ہمیشہ ہمیشہ یہاں رہ جاؤں۔ شیطان نے حضرت آدم کی جو آرزو اور تمنا تھی اسی کے ذریعے حضرت آدم پر حملہ کیا۔ اس لیے مومن کو اپنی آرزو اور تمناؤں پر پہرا دینا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ بندہ کبھی اپنی آرزو اور تمناؤں کے ذریعے شیطان کے ہتھے چڑھ جائے۔ وقاسمہما، اور شیطان نے دونوں کو قسمیں دی، انی لکما، اور یہ کہا میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں، میں تم دونوں کا کیا ہوں؟ خیر خواہ ہوں۔ فدلاہما بغرور، ان دونوں کو دھوکہ دے دیا، ان دونوں سے مکر کیا۔ فلما ذاقا الشجرہ، پھر دونوں نے جب درخت کا پھل کھایا، بدت لہما سوآتہما، ان کے سامنے ان کے ستر ننگے ہو گئے، وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، فوراً وہ اپنے ستر کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے لگ گئے۔ وناداہما، اس وقت ان دونوں کے رب نے پکارا، ان کو آواز دی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکار آئی، الم انہکما، کیا میں نے تم دونوں کو منع نہیں کیا تھا، ان تلکما الشجرہ، اس درخت سے، واقل لکما، اور میں نے تمہیں نہیں کہا تھا، ان الشیطان لکما عدو مبین، کہ یقیناً شیطان تم دونوں کا کھلم کھلا دشمن ہے، تم دونوں کا۔ اس کو اجتہادی غلطی بھی کہا جا سکتا ہے۔ دیکھو بھائی میری بات سننا ذرا، اجتہادی غلطی حدیث میں صحیح بخاری میں یہ ہے، میں سادہ الفاظ میں اجتہادی غلطی کی فنی تعریف نہیں کر رہا، سادہ زبان میں کہہ دوں، جو مسلمان دین کے کسی بات کو سمجھنے یا عمل کرنے کے لیے کوئی کام کرے لیکن اس میں غلطی کر جائے، اس کو اجتہادی غلطی کہتے ہیں۔ اجتہادی غلطی میں اگر انسان واقعتاً غلطی کر جائے تو ایک اجر ہے، اور اگر صحیح مقصد پر پہنچ جائے تو کتنے اجر ہیں؟ 2 اجر ہیں۔ اس کو میں مثال دوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد میں صحابہ کرام کو ایک پیچھے والے درے پر کھڑا کیا، انہیں کہا کہ ہمارے ساتھ کچھ بھی ہو جائے تم نے یہ درہ نہیں چھوڑنا،
تم نے یہ درا نہیں چھوڑنا۔ اب ہوا یہ کہ جس وقت جنگ ختم ہو گئی، مال غنیمت لوٹنے لگ گئے اور کافر سارے دم دبا کے بھاگ گئے، تو صحابہ کرام سے غلطی ہو گئی اجتہادی۔ وہ کیا؟ انہوں نے کہا کافر بھاگ گئے ہیں، ایک بات۔ نمبر 2، جنگ ختم ہو گئی ہے۔ نمبر 3، اب کسی طرح کا خطرہ نہیں رہا، لہٰذا اللہ کے حکم، اللہ کے نبی نے جو حکم ہمیں دیا تھا اس کی مدت پوری ہو گئی ہے۔ ہمارے ذمے، ہمارے سپرد جو ذمہ داری کی ہے، اس ذمہ داری کی مدت کیا ہو گئی ہے؟ پوری ہو گئی ہے۔ انہوں نے غلطی کی، لیکن اب یہاں غلطی کر گئے۔ صحابہ اکرام کو اس طرح کرنا نہیں چاہیے تھا، اجتہادی غلطی کر گئے اور پھر اس کا نقصان ہوا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جگہ یہ نہیں فرمایا کہ انہوں نے میری نافرمانی کی۔ آپ علیہ السلام ساری زندگی ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہے، چونکہ اللہ کے نبی کی مراد کو سمجھ نہ سکے، اللہ کے نبی کی مراد کو سمجھنے میں غلطی کر گئے اور پھر اس غلطی کا کیا ہوا؟ نقصان ہوا۔ ان الشیطان لکما عدو مبین، شیطان تم دونوں کا کھلم کھلا دشمن ہے۔ قال، دونوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنے آپ پر زیادتی کی ہے، ہم نے اپنے آپ پر کیا کی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ ہی نے کلمات سکھائے تھے، اور اسی سے یہ سمجھ میں آیا کہ مسلمان جب کوئی غلطی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، اس میں اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرتا۔ بھائی کس کا نقصان کرتا ہے؟ اپنے آپ کا۔ اور اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ وہی پسند ہے جس میں انسان اپنی خامی کا اعتراف کرے۔ یہی سے شیطان اور حضرت آدم کا فرق واضح ہو گیا۔ شیطان نے اللہ کے حکم کو نہیں مانا، اس کے پیچھے جو ذہنیت تھی وہ بہت غلیظ تھی۔ آدم علیہ السلام سے بھی اللہ کا حکم میں کمی رہ گئی، لیکن اس کے پیچھے کسی طرح کی گندگی نہیں تھی، جذبات پاکیزہ تھے حضرت آدم علیہ السلام کے۔ اور ان میں بھی جیسے ہی غلطی ہوئی، یہاں امکان تھا اللہ کے سامنے عذر پیش کرنے کا۔ حضرت آدم صحیح عذر پیش کر دیتے، اے اللہ میں نے یہ غلطی آپ کی محبت میں کی ہے، یہ غلط نہیں تھا۔ اے اللہ میں نے یہ غلطی اس لیے کی ہے کہ میں ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہ جاؤں، یہ بالکل صحیح تھا، غلط نہیں تھا۔ اے اللہ میں نے یہ غلطی اس لیے کی ہے میں فرشتہ بن جاؤں تاکہ کبھی بھی مجھ سے آپ کی نافرمانی نہ ہو۔ یہ سارے عذر حضرت آدم پیش کر سکتے تھے اور یہ صحیح تھے، بالکل معقول تھے، لیکن آدم علیہ السلام نے یہ عذر پیش نہیں کیے۔ کہا ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم دونوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر آپ ہمیں معاف نہ کریں گے، وَتَرْحَمْنَا، ہم پر رحم نہ کھائیں گے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ قَالَ، انہوں نے کہا اِهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تم اتر جاؤ یہاں سے، تم کیا کرو؟ اِهْبِطُوا، اتر جاؤ یہاں سے۔ اسی سے پتہ چلا کہ جنت کا مقام اوپر ہے۔ بھئی جنت کہاں ہے؟ یہ سارے واقعات اوپر کے ہیں، اس زمین کے نہیں ہیں۔ جو بہت سے لوگ یہ کہہ دے، بہت سے لوگوں کی یہ رائے ہے نا کہ جنت جو ہے اسی زمین پہ بسائی جائے گی، قیامت کے بعد اس کو نئی زمین بنایا جائے گا۔ واللہ عالم، صراحت قرآن و سنت میں کہیں نہیں ہے، الفاظ میں اشارے کنائے ہیں۔ یہاں اہبتو کا لفظ ہے، تم نیچے اترو، اس سے پتہ چلا یہ سارے واقعات اوپر کے ہیں۔ بعضکم لبعض عدو، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن رہو گے، تمہارا شیطان سے مقابلہ ہوگا۔ ہاں، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، تمہارے لیے زمین میں عارضی قیام ہوگا۔ بھائی کون سا قیام ہوگا؟ اللہ نے جس وقت ہمیں اتارا اس وقت کہہ دیا مستقر، اسی وقت فرما دیا مستقر، تمہارا قیام عارضی ہوگا۔ وہ تو آج ہمارا سامان 100 برس کا ہے نا، اللہ نے تو کہا تھا کیا مستقر۔ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تم نفع اٹھاؤ گے زمین میں ایک مقررہ وقت تک، تمہاری لمٹ طے کر دی گئی ہے۔ قال، فرمایا فیہا تحیون، تم اب زمین میں ہی زندگی گزارو گے، وفیہا تموتون، اور اسی زمین میں تمہاری موت آئے گی، ومنہا تخرجون، اور قیامت والے دن تمہیں اسی سے نکالا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ